ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے ان دو کم سن بچوں یعنی چھوٹے بچوں کا کیا بنا جو کہ میرے پہلے شوہر سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ دونوں آگ میں یعنی دوزخ میں ہیں۔ اب یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رنجیدہ ہو گئیں۔ جب پیارے آقا نے ان کے چہرے پر رنجیدگی کے اور ناپسندیدگی کے اثرات دیکھے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم خود ان کا حال ٹھکانہ دیکھ لو کہ وہ کتنی ذلت اور رحمت خداوندی سے کتنے دور ہیں تو تم خود بھی ان سے نفرت کرنے لگو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے وہ دو کمسن بچے جو آپ سے ہوئے تھے یعنی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، ان کا کیا بنا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ دونوں جنت میں ہیں۔ پھر پیارے آقا نے اس بات کو بیان کیا کہ اہل ایمان اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اہل کفر و شرک اور ان کی اولاد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور پھر یہ آیت والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم دلیل کے طور پر تلاوت فرمائی۔ پیارے مسلمانوں، یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آج آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑا کرم ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ یعنی یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت ہی ایک ٹف عمل ہوتا ہے کہ جس ریلیجن میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسے چھوڑ کر کسی اور ریلیجن کی طرف جانا۔ تو یہ جو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو دوسرے مذاہب سے مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ان کا سمجھیں کہ جہاد بن نفس ہے کہ وہ کس طرح اپنی تمام ان عادات کو، ان آداب و اطوار کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور دین اسلام ہمیں پیدائشی طور پر ملا۔ اب یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کی اہمیت کو جانیں، دین اسلام کے علم کو حاصل کریں، اپنی زندگی کو دین اسلام کے سانچے میں ڈالیں اور نیکی کی طرف چلیں، گناہوں سے بچیں اور صراط مستقیم کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ پاک کو راضی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر چل سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔